السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راج HD TV اور میں آپ کا میزبان شبیر حسین۔ آج ہم موجود ہیں جماعت اسلامی کے ضلعی سیکریٹریٹ راولپنڈی میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک دانش شمریز اوان صاحب، جو ڈپٹی سیکرٹری بھی ہیں جماعت اسلامی یوتھ کے، اور اس کے ساتھ امیدوار برائے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ چکلالہ کینٹ وارڈ 1 بھی ہیں۔ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ کے پوچھے گئے سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر ان پہ آرا لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور باقی پارٹیوں میں بیسک کیا فرق ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ تو آپ نے سوال یہ کیا کہ جماعت اسلامی اور باقی پارٹیوں میں کیا فرق ہے؟ تو جماعت اسلامی اور باقی پارٹیوں میں فرق صرف زیادہ میں یہ نہیں کہوں گا، سب سے زیادہ جو فرق ہے وہ ہماری جماعت یہ چاہتی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو، اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ دنیاوی اقتدار کے لیے آتی ہیں اور دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار کر کے اور اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہیں، اور پھر الزام تراشی کرتی ہیں جو اس سے پہلے حکومتیں گزر چکی ہیں یا موجودہ حکومتیں ہیں، یہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جماعت اسلامی جو ہے وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام لانا چاہتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ لبرل لوگ جو ہیں وہ جماعت اسلامی کو پسند بھی نہیں کرتے۔ اچھا سر، آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی کا منشور اس طرح سے مختلف ہے کہ وہ اللہ کی زمین پہ اسی کا نظام لانا پسند کرتی ہیں، مگر میرا سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی اس کا منشور تو یہ ہے، وہ اس نظریے پہ لوگوں کو قائل کرتی ہے، مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ اقتدار میں بھی شامل ہو جاتی ہے۔ کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ دیکھیں جی، یہ سب سیاسی باتیں ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ جماعت اسلامی اقتدار سے مل جاتی ہے۔ یہ اگر PTI کو کریڈٹ ملتا ہے KP کے گورنمنٹ میں، جب انہوں نے 2013 میں حکومت بنائی تھی تو اس میں جو اہم کردار تھا کامیابی کا وہ جماعت اسلامی کا ہی تھا۔ تو جماعت اسلامی کی وجہ سے ہی PTI کو کامیابی ملی KPK میں، تو وہ اتحاد تھا، اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اس طرح کا کوئی نہیں تھا، وہ اتحاد تھا جیتنے کے بعد۔ تو وہ تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بری بات ہے یا اس میں کسی کو تنقید کرنی چاہیے۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر PTI اور نون لیگ اتحاد کریں تو وہ ٹھیک ہے، JUI فے اور PTI یا نون لیگ اتحاد کریں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کو اتنا پیٹ میں درد ہوتا ہے جب جماعت اسلامی کسی کے ساتھ اتحاد کر لے۔ حالانکہ یہ اس میں اتحاد کرنے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے یا کوئی اس میں کسی کو تنقید کرنی چاہیے۔ حالانکہ کام کرنے چاہیے، سب عوامی نمائندے ہوتے ہیں، سب کو عوام کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ عوام کی خدمت کا منشور لے کے جب نعرے لگا کے لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں تو پھر ان کی پاسداری نہیں کرتے، تو یہ زیادہ منافقت ہے بجائے اس کے کہ آپ لوگ کسی دوسری پارٹی پہ تنقید کریں۔ سر، جماعت اسلامی کے اتحاد کی وجہ سے باقی جماعتیں اقتدار میں آئی ہیں، کیا کوئی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ باقی جماعتوں کے اتحاد کی وجہ سے جماعت اسلامی کو اقتدار نصیب ہو؟ دیکھیں جی، یہ تو ویسے بات پوچھنے والی نہیں ہے کہ باقی جماعتوں کے اتحاد کی وجہ سے جماعت اسلامی کو اقتدار نصیب ہو۔ نہیں، یہ آپ نے کہا نا جیسے KPK میں جماعت اسلامی نے اتحاد کیا تھا اور PTI کی گورنمنٹ بنی، سو کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اب PTI آپ کے ساتھ اتحاد کرے اور آپ کی گورنمنٹ بن جائے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ PTI کے ساتھ اتحاد کیا تھا کہ تو PTI کی گورنمنٹ بنی ہے، لیکن میں یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ جماعت اسلامی کے جو منسٹر تھے ان کی وجہ سے PTI کو کامیابی ملی ہے KPK میں، جس میں ہمارے منسٹر وزیر خزانہ جو تھے وہ سراج الحق صاحب تھے، اسی طرح مظفر سید ایڈوکیٹ صاحب تھے، عنایت اللہ خان صاحب تھے، محمد علی کوہستانی صاحب تھے، جو کہ سب آپ کے سامنے عوامی نمائندے ہیں۔ محمد علی صاحب کے پاس جب 8 کروڑ روپے کا بیگ لے کے جاتے ہیں تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی جیسے کہ ٹوٹل ڈفرنٹ نظریے پہ کام کر رہی ہے، سو اگر جماعت اسلامی کو اقتدار مل جائے تو وہ کون سی ایسی پالیسیز ہیں جن کو چینج کرنا سب سے پہلے سمجھے گی کہ ان کو چینج کیا جائے، وہ اس کی پریورٹی ہوگی؟ جی، سب سے پہلے تو جو پرائرٹی ہوگی وہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام، یہ ہمارا ملک پاکستان
جو ہے یہ کلمہ کی بنیاد پہ بنا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ مگر یہ ممکن کیسے ہوگا کہ اس کی زمین پہ اس کا نظام لایا جائے؟ کیا یہ اتنا آسان ہے کہ ہم اس کو پلک جھپکنے سے وہ کر لیں گے، چینج کر لیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو ممکن تب بھی ہوگا کہ جب عوام جو ہے وہ نیک اور صالح لوگوں کو اقتدار میں لائے گی، دیانتدار لوگوں کو ووٹ دے گی۔ تو جب یہ دیانتدار لوگ ووٹ لے کے عوام کی ووٹ کی پرچی سے جیت کر اقتدار میں آئیں گے، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام اس طرح قائم کریں گے کہ ان کے کوئی مشن چوری کا نہیں ہوگا، یا ابو بچاؤ مہم، یا کوئی اس طرح کی غلیظ زبانیں نہیں استعمال کریں گے۔ وہ عوامی خدمت سے سرشار جذبہ لے کے آئیں گے اور عوام کی خدمت بھی کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ نظام جو ہے وہ اس میں بہتری بھی لائیں گے۔ اور شرعی نظام جب تک نہیں آتا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں کیا حالات بنے ہوئے، روز زیادتیاں ہو رہی ہیں چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ، اور عورتوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو جب تک یہاں پہ شرعی سزائیں نہیں ہوں گی، شرعی قانون نافذ نہیں ہوگا، تو اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے نہ حکومت کچھ کر سکتی ہے، نہ سیکورٹی ادارے کچھ کر سکتے ہیں۔ سر پچھلے 3 سالوں سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور ہم ان کی تبدیلی کو بہت قریب سے آبزرو بھی کر رہے ہیں۔ سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 3 سالوں میں کوئی واقعی کام ہوا ہے جس کو کنسیڈر کیا جائے، یا صرف ابھی بھی دعوے ہی ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے 3 سال ہیں، تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے، اور ایک تو ناکام ہو چکی ہے، دوسری طرف اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ادارے تباہ کر دیے ہیں، عوام کو اور اداروں کو آپس میں لڑوا دیا ہے۔ یہ وہی عمران خان صاحب تھے جب یہ کنٹینر پہ چڑھ کے کہتے تھے کہ ٹیکس نہیں دوں گا، آگ لگا دو، جلاؤ گراؤ کرو، اور بجلی کے بلوں کو انہوں نے آگ لگائی تھی۔ آج وہی عمران خان صاحب ہیں جب مہنگائی ہو رہی ہے اور عوام جو ہے رو رہی ہے، غریب جو اس ملک میں وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو عمران خان صاحب کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، میں آپ کو دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سب کے سب چور ہیں، کرپٹ ہیں، قبضہ مافیا ہیں، اور یہ جتنے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں ان کی پشت پناہی بھی وہی کرتے ہیں۔ تو اگر یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلی گورنمنٹ میں جو ہر بندے کے ساتھ، ہر حکومت کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور چوریاں کرتے تھے، اور وہی نواز شریف کے ساتھ، وہی کاف لیگ کے ساتھ، اور سب کے ساتھ یہی لوگ تھے، تو آج یہی لوگ اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اور عمران خان اگر انہی لوگوں سے تبدیلی لانا چاہتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو اب یہ مزید جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ سر عمران خان اور ان کی کابینہ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے تو اداروں کو ایک پیج پہ لایا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ نے جو ڈوبتی ہوئی معیشت ہے اس کو سہارا بھی دیا ہے، اور اب وہ اس مشکل جو حالات تھے ان سے باہر نکل آئے ہیں۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اداروں کو آپس میں لڑوا دیا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپ عمران خان اگر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، اور ان کے وزراء کہتے ہیں کہ انہوں نے اداروں کو اور عوام کو ایک پیج پہ لایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئے روز احتجاج ہوتے ہیں، پولیس کسٹڈی میں لوگوں کے بچے مارے جا رہے ہیں، اور پولیس حالیہ چند ایسے واقعات ہیں جس میں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک پاکستان مدینہ کی ریاست میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا مدینہ کی ریاست میں ایسے کچھ ہوتا ہے؟ اور آئے دن قتل و غارت ہو رہی ہے، تو جس کا قاتل نہ ملے اس کا قاتل تو وقت کا حکمران ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو گورنمنٹ ہے یہ تو بری طرح ناکام ہو ہی چکی ہے، الٹا اس نے اداروں کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ سر جماعت اسلامی نے نون لیگ کا اقتدار بھی دیکھ لیا، پیپلز پارٹی کے اقتدار میں بھی حصے دار بھی رہی کہیں پہ، اور اس کے بھی مزے لے لیے، اب پی ٹی آئی کے اقتدار کو بھی دیکھ چکی ہے۔ سو اب آنے والے وقتوں میں اس تبدیلی کے بعد جو پی ٹی آئی کی طرف سے آ چکی ہے، اس کے بعد جماعت اسلامی نے کیا اپنے منشور میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں؟ کیا وہ ایک علیحدہ اپنی پارٹی کی حیثیت سے اپنی اس موومنٹ کو جاری رکھے گی، یا باقی جماعتوں کے ساتھ، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، یا یہ پی ٹی آئی ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ اتحاد کی شکل میں اس ملک کو سنوارنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیں جی، جیسے آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے چلے گی یا اپنی الگ سے ایک پہچان بنائے گی، تو جماعت اسلامی الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ کشمیر الیکشن میں اپنے نشان پہ اور اپنے جھنڈے کے ساتھ میدان میں آئی ہے، اور ہر حلقے سے انہوں نے اپنے میدان میں اپنے امیدوار اتارے ہیں۔ تو اسی طرح کینٹ بورڈ کے یہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں، تو جماعت اسلامی نے ہر وارڈ سے اپنے جھنڈے اور اپنے نشان پہ امیدوار اتارے ہیں، اور انشاءاللہ بھرپور الیکشن لڑے گی جماعت اسلامی اپنے نشان اور اپنے جھنڈے پہ انشاءاللہ۔ سر مجھے یہ بتائیں
کہ اگر آپ چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبر منتخب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ سب سے پہلے کن کاموں کو ترجیح دیں گے؟ جی ہم سب سے پہلے اللہ پاک نے اگر ہمیں کامیابی دی تو ہم سب سے پہلے ان منشیات فروشی کا جو یہاں پہ اڈے چل رہے ہیں اور ایک گڑھ بن چکا ہے ہمارا یہ راولپنڈی شہر، تو ہماری یہ پرائرٹی ہوگی کہ ہم سب سے پہلے ان منشیات فروشوں کے خلاف اور ان کے جو سرپرستی کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں، اور اس جو یہ ناسور ہے معاشرے میں یہ منشیات کے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سر، ہر گورنمنٹ جو اقتدار میں آتی ہے وہ انہی دعووں کے ساتھ آتی ہے کہ ہم منشیات فروشوں کو پکڑیں گے اور اس کا کلا کما کریں گے، تو آپ کے پاس وہ کون سی ایسی پالیسیز ہیں یا وہ کون سی ایسی نئی حکمت عملی ہے کہ جن کو اپناتے ہوئے آپ اس پہ کنٹرول کر سکیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں کون منشیات فروش ہے، کون چور ہے، کون ڈکیت ہے اور کون کیا کیا جرائم کرتا ہے، یہ سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ ہماری جماعت اسلامی یوتھ کا اگر ہم آپ کو بتائیں تو ہم نے پچھلے دنوں فیض آباد سے لے کر مرید حسن تک منشیات فروشی اور بے حیائی، فحاشی اور عریانی کے خلاف احتجاج کیا ہے، اور جس میں اداروں نے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، اور اس کے بعد بہت کمی آئی ہے ان علاقوں میں۔ یہاں پہ ہم جنس پرستی، فحاشی اور عریانی بہت عروج پر تھی، لوگ ہماری شریف مائیں بہنیں بھی کھڑی ہوتی تو ان کو بھی غلط نگاہ سے دیکھتے تھے، تو ہم نے بھرپور ایکشن لیا اور بغیر کسی سیٹ کے، بغیر کسی عہدے کے ہم لوگوں نے مل کے نوجوانوں کے ساتھ اس جو فحاشی اور عریانی چیز کے خلاف بھرپور ہم نے ایکشن لیا ہے۔ تو اسی طرح ہم جو ہے جذبہ ایمانی سے سرشار، ہمارے پاس نوجوان ہیں، ہمارے پاس پوری ٹیم موجود ہے، تو ہم انشاءاللہ اس ٹیم سے ورک لیں گے اور اس منشیات فروشی کے خلاف اور بے حیائی، فحاشی اور عریانی کے خلاف ہم عملی اقدامات کریں گے انشاءاللہ۔ سر، جماعت اسلامی نے خدمت فاؤنڈیشن والے بہت سے مضبوط اور مستحکم ادارے بھی بنائے ہیں جو عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس آگے بھی اسی طرح سے ہم امید کرتے ہیں کہ خدمت کرتے رہیں۔ کیا اس کے علاوہ بھی جماعت اسلامی کا کوئی پروجیکٹ ہے جو ابھی تک عوام کے سامنے نہ آیا ہو مگر اس کے اوپر کام ہو رہا ہو؟ جی، ہماری جو فلاحی تنظیم ہے وہ جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے، تو وہی سارے فلاحی کام دیکھتی ہے اور وہی ایک تنظیم ہے، بلکہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہے نا فلاحی کام کرتی ہے، تو صرف الخدمت فاؤنڈیشن ہی ہماری، اور ہمارے جو کارکنان ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ رضاکارانہ طور پہ ہر اس میں خدمت خلق کے کام میں پیش ہوتے ہیں۔ سر، آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حالات میں، ان حالات کے تناظر میں کیا عوام آپ کو منتخب کرے گی؟ عوام میں آپ کی پذیرائی باقی جماعتوں کی نسبت زیادہ ہے؟ جی، اس حوالے سے تو الیکشن سے قبل کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن الحمدللہ ہم جہاں جس علاقے میں اور جن لوگوں کے پاس ہم گئے ہیں تو لوگ ان چوروں ڈاکوؤں سے تنگ آ چکے ہیں۔ یہ لوگوں کو گلی پکی کرانے کے بہانے اور جو ہے سڑکیں پکی کرانے کے بہانے لوٹتے ہیں، اور ان سے ووٹ لے کے اور پھر ان کی کوئی بھی کام ان کے جو ہے نا نہیں کرواتے، اور ان کو چونا لگاتے ہیں گلیوں کے نام پہ، سڑکوں کے نام پہ، حالانکہ یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ان کا تو حق ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی نظام کو بہتر کرنا اور باقی جو عوام کے بنیادی مسائل ہوتے ہیں ان کی دہلیز پہ جا کے حل کرنا، یہ بھی عوامی نمائندوں کا کام ہوتا ہے، جو کہ یہ جو اس سے پہلے نمائندے تھے وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ لیکن اس پورے چکلالہ کینٹ میں ہمارے ایک ہی جماعت اسلامی کے جو 2015 میں ممبر بنے تھے، 19 سیٹیں نون لیگ کے پاس تھیں، اور ایک اپوزیشن کی سیٹ جو تھی وہ مرزا خالد صاحب کے پاس تھی، وارڈ 2 سے وہ جیتے تھے۔ تو الحمدللہ مرزا خالد صاحب کی کارکردگی اور باقی 19 ممبران کی کارکردگی آپ اگر دیکھیں تو سب سے آپ کو بہتر جو ہے وہ مرزا خالد صاحب بھی نظر آئیں گے، اور انہوں نے ریکارڈ کام کروائے اپنے حلقے میں۔ تو اس لیے ہم عوام سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ آپ دیانتدار لوگوں کو ووٹ دیں تاکہ یہی لوگ اوپر آئیں اور آپ لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ احسن طریقے سے حل کر سکیں۔ ناظرین، ملک دانش شمریز اوان صاحب کے مطابق جماعت اسلامی وہ واحد حل ہے کہ جو لوگوں کے مسائل کو نہ صرف اجاگر کرتی ہے بلکہ ان کے حل کی طرف بھی جاتی ہے، اور اگر اس بار الیکشن میں ان کو منتخب کر لیا گیا تو وہ یقیناً عوام کے لیے بہت سارے فلاحی کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ ایک اسی طرح کے نئے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان شبیر حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔